ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی نشست میں اسلام کے اخلاقی نظام کے حوالے سے منتخب گفتگو ہوگی کہ ہمارا دین اسلام اخلاقی نظام جو انسانیت کو عطا فرماتا ہے، اور اخلاقی نظام سے مراد یہی ہے کہ انسان کے اخلاق، اس کی عادات، انسانیت کے طور طریقے، اس کا رہن سہن، اس کی تہذیب و تمدن، اس کی عادت، اس کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ جو انسان کو اشرف المخلوقات کے مقام تک پہنچائے، اس کے شایان نشان ہو۔ اس لیے کہ انسان اپنی تخلیق میں تو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب اس احسن تقویم کا تقاضا ہے کہ انسان اخلاق میں بھی سب سے اعلیٰ مخلوق ثابت ہو، یہ رشک ملائکہ بن جائے کہ فرشتے بھی اس پر رشک کریں کہ اللہ نے یہ کیا حضرت انسان کو پیدا کیا، یہ تو اپنے اچھے اخلاق میں، اپنی عادات میں، اپنے رہن سہن میں ہم سے بھی بازی لے گیا، فرشتے بھی پیچھے رہ گئے۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان جتنی اونچائی پر ہوگا اتنی احتیاط بھی کرنی پڑے گی، جتنی اونچائی سے گرے گا اتنا نقصان بھی زیادہ ہوگا۔ اب اسلام ہمیں اخلاقی نظام وہ دیتا ہے کہ اگر اس اخلاقی نظام کو نہ اپنایا جائے یا اس کو چھوڑا جائے تو پھر یہ انسان جو اشرف المخلوقات تھا، اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں بہترین مخلوق تھا، اس اخلاقی نظام کو چھوڑنے کی وجہ سے جب یہ نیچے گرے گا تو پھر یہ عام مخلوقات کی طرح نہیں رہے گا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ پھر یہ عام مخلوقات سے بھی نیچے گر جائے گا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، گرے ہوئے سے بھی گرا ہوا ہوگا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن کہتا ہے کہ یہ انسان جب اخلاق کو چھوڑتا ہے تو پھر یہ چوپائے جانور مویشی ان جیسا بن جاتا ہے، بلکہ ان سے بھی گرا ہوا ہو جاتا ہے اپنی اخلاقی عادت کے اندر۔ پھر وہ چوپائے اور جانور اور حیوان بھی انسان کے مقابلے میں زیادہ پڑھے لکھے لگتے ہیں، پھر وہ چوپائے بے زبان جانور بھی انسان کی بنسبت زیادہ تہذیب یافتہ لگتے ہیں اگر انسان اپنے اخلاق کو چھوڑ دے گا۔ اب یہ دو انتہائیں ہیں، ایک حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور ہمارے دین نے بتایا کہ اس سے بہتر مخلوق اللہ کی کوئی نہیں، لیکن اس کا مدار اور اس کا معیار انسان کے اچھے اخلاق ہیں۔ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اخلاق میں، اپنی عادات میں سب سے بہترین ہوگا۔ اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے نقصان میں کیا ہوگا کہ انسان پھر چوپائے، وحشی درندے ان سے بھی گر جائے گا۔ آج دنیا میں یہ دونوں باتیں، دونوں نقشے، آج سے لے کر انسانی تاریخ جہاں تک انسان کی رسائی ہے اٹھا کر دیکھ لیا جائے، یہ دونوں نقشے بہت واضح نظر آئیں گے۔ جہاں اچھے اخلاق کو اپنایا گیا تو وہاں انسان ہمیشہ رشک ملائکہ رہا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی مثالیں، صحابہ کرام کی مثالیں، اہل بیت کی مثالیں، اولیاء اللہ کی مثالیں، علماء حق کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور آج کے دور میں بھی جو مسلمان اچھے اخلاق اپناتا ہے، پوری دنیا اس مسلمان کی وجہ سے اسلام اور امت سے محبت کرتی ہے، اسلام کی عزت کرتی ہے، امت کا احترام کرتی ہے۔ لیکن دوسری جانب بھی ہے کہ جب انسان ان اخلاق کو چھوڑ کر اخلاق سے عاری ہو جائے
تو پھر اس انسان سے بدتر کوئی مخلوق نہیں ہوتی دنیا میں۔ اس کا نقشہ بھی موجود ہے، اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ ہمارے دین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی بیان فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ رتبے پر فائز ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اپنی عادات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے ظاہر اور باطن کے لحاظ سے تمام انسانوں میں بھی سب سے بہترین مثال ہیں۔ اب اگر انسان نے یہ پڑھنا ہو کہ ٹھیک ہے انسان اشرف المخلوقات ہوگا اچھی عادات اور اخلاق کی بنا پر، اب انسانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، کہ آپ تو دنیا میں آئی ہی اس لیے کہ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں، اخلاق کا وہ نمونہ پیش کروں بہتری میں جو کائنات میں نہ پہلے کبھی کسی نے پیش کیا ہو، نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکتا ہے۔ اب بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت انسان بھی، ہر انسان جو اپنے آپ کو بہترین اخلاق سکھانا چاہتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اٹھا کے پڑھے، آپ کی اخلاقی زندگی کا مطالعہ کرے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر مسلمان پڑھے گا تو اس کے بھی اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے، مسلمان چھوڑ دے اور غیر مسلم حضور کے اخلاق کا مطالعہ کرے تو غیر مسلم بھی مسلمان سے اخلاق میں بہتر ہو جائے گا۔ آج یہ موازنہ کیا جاتا ہے کہ فلاں اسلامی ملک ہے، ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں، ہمارے اخلاق یہاں کیسے ہیں، کیا حالات ہیں، اور فلاں تو کافر ملک ہے، وہ تو کافر معاشرہ ہے، ان کے اندر تو یہ اچھے اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ اخلاق اور علم اور دین اور انصاف اس کی کسی انسان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، یہ تو جو اپنا لے اور اللہ کے نبی کی سنت سے جو سبق سیکھ لے، مسلمان چھوڑ دے گا تو مسلمان بے حیثیت ہو جائے گا حالانکہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اور اگر غیر مسلم بھی حضور کی زندگی کو پڑھ کے اپنائے گا تو کم از کم دنیا میں اس کو فائدہ تو ہو جائے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا ہیں؟ ایک روایت، ایک جملہ مشہور، کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ ہیں جو قرآن میں ہیں، جو قرآن مجید ہے وہی حضور کے اخلاق ہیں۔ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے نبی کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ، اس پر عمل ہے، 100% عمل ہے۔ اگر کسی نے عملی قرآن دیکھنا ہے، قرآن چلتا پھرتا دیکھنا ہے یا پڑھنا ہے تو اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنا ہوگا۔ تو کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق 100% قرآن کے مطابق تھے۔ اخلاق کی کیا اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر، اس چند جملوں سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے دین اسلام نے اخلاق کا ایک نظام پیش کیا ہے، اخلاقی نظام، ایک مورل ویلیوز کا، ایک گڈ ڈیڈز کا، ایک بہترین انسانی عادات کا جو اسلام نے نظام پیش کیا بہت وسیع ہے۔ وہاں تو گھنٹوں، ہفتوں، مہینوں بھی اگر ہم بیان کریں تو پھر بھی اس کا احاطہ کرنا، سارے کو سمیٹنا ممکن نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا خاکہ، یوں کہہ لیجئے کہ ایک صرف تعارفی پیغام اسلامی نظام کا، اسلامی نظام اخلاق کا کیا ہے۔ اسلامی نظام اخلاق میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے، ایمان قبول کرنا، اس لیے کہ ایمان لانا اصل میں اللہ رب العزت کی نعمتوں اور احسانات کو ماننا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اور اخلاق یہی ہے نا کہ اگر باپ نے بیٹے پر احسان کیا تو بیٹا شکریہ ادا کرے، بیٹا تابع فرما ہو، خدمت گزار ہو، اس لیے کہ باپ کا احسان ہے، بڑوں کا احسان ہے، یہ اخلاق ہے۔ اس کا الٹ کرے گا تو بد اخلاقی ہو جائے گی، بد تہذیبی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلا اسلامی اخلاق
کے نظام کا پہلا جز یا پہلا عنصر وہ ہے ایمان قبول کرنا، اس لیے کہ ایمان قبول نہ کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بد تہذیبی ہے، بد اخلاقی ہے، معاذ اللہ۔ اس کا انکار کرنا ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد اخلاق کی نظام اسلام کا دوسرا حکم دیتا ہے حیا اور پاک دامنی کا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہر انسان سے اسلام کا پہلا مطالبہ ایمان لانے کا ہے، ایمان قبول کرنے کا ہے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد دوسرا اسلام کا حکم نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ جہاد ہے، نہ تبلیغ ہے۔ اسلام کا دوسرا حکم یا دوسرا مطالبہ ایمان کے بعد وہ حیا کا ہے، حیا اور پاک دامنی کا ہے، اپنے ستر کو چھپانے کا ہے۔ یہ اسلامی نظام اخلاق کا دوسرا اہم پہلو ہے یا دوسرا اہم جز ہے، ایمان کے بعد حیا۔ اسی لیے ایمان اور حیا کو لازم ملزوم قرار دیا گیا کہ دونوں یہ لازم ہیں، ایک کے جانے سے دوسرا بھی چلا جائے گا۔ تو حیا وہ جوہر ہے جو انسان کو ساری خوبیاں عطا کرتا ہے۔ پھر حیا کے بعد تیسرا بڑا اسلامی نظامی اخلاق کا وہ تیسرا اہم جز یا عنصر وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ حقیقت میں ایمان کی وجہ سے حیا ہے اور حیا کی وجہ سے تقوی ہے۔ اگر حیا نہیں ہے تو تقوی بھی ختم ہو جائے گا۔ تقوی کس چیز کا نام؟ ایک دلی کیفیت ہے، ایک دل کے اندر پایا جانے والا احساس ہے، اور وہ احساس یہ ہے کہ میرا رب ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، چاہے سب کے سامنے بیٹھا ہوں، چاہے سب سے چھپ کر 7 پردوں کے اندر 10 تالوں کے اندر، کوئی نہیں پہنچ سکتا، نہ دیکھنے والا، نہ سننے والا، نہ پکڑنے والا، نہ کوئی کیمرہ، نہ کوئی اور چیز، لیکن رب تو وہاں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے دیکھنے کا احساس، اگر رب دیکھ رہا ہے تو انسان رب سے حیا کرتا ہے اور جھوٹ سے بچتا ہے، ملاوٹ سے بچتا ہے، دھوکے سے بچتا ہے، بے حیائی سے بچتا ہے، ظلم سے بچتا ہے کہ رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو ایمان پہلا، اس کے بعد حیا کے بعد تقوی ہے۔ تقوی تمام نیکیوں کا سرچشمہ قرار دیا گیا، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تم میں سے سب سے بہترین تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے بہترین تقوی اور پرہیزگاری والا شخص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی تقوی کو ہی انسانی فضیلت کا معیار قرار دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع مشہور ارشاد مبارک ہے کہ نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ سرخ پر، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقوی کے، الا بالتقوی۔ تو تقوی انسانی اخلاقی نظام جو اسلام نے عطا فرمایا، اس میں تیسرا بڑا بنیادی جز یا رکن ہے تقوی۔ تقوی کے بعد ایک اور اسلام نے جو اخلاقی نظام کا جز قرار دیا، رکن قرار دیا، وہ توکل ہے۔ توکل کے معنی کہ دنیا کے اندر جائز اسباب اختیار کرنا اور پھر بھروسہ اللہ رب العزت پر رکھنا۔ توکل، بھروسہ، اعتماد اللہ کی ذات پر رکھنا۔ یہ دنیا ہے، دار الاسباب ہے۔ ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو دوائی کھاتا ہے، رزق چاہیے تو کاروبار، ملازمت، کھیتی باڑی کچھ کرتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اسباب ہیں، ان اسباب پر بھروسہ نہیں، بھروسہ مسبب الاسباب پر ہے کہ ہم سبب اختیار کریں گے جو ہمارے بس میں ہے، جو ہمارے بس میں ہے اتنا ہی کریں گے، اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں گے۔ تو اخلاقی نظام اس وقت تک درست ہونا ممکن نہیں جب تک توکل کی عادت لوگوں میں پیدا نہیں ہو جاتی۔ توکل پیدا ہوگا تو انسان چوری سے بچے گا، توکل پیدا ہوگا انسان جھوٹ سے بچے گا، توکل پیدا ہوگا تو انسان ڈپریشن سے، دماغی بیماریوں سے انسان بچے گا، توکل پیدا ہوگا تو انسان کی گلے شکوے بھی آپس میں ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اخلاقی نظام کے ایک اہم رکن ہے۔ پھر اسی طرح اسلام کے اخلاقی نظام کے ایک اہم رکن ہے عدل و انصاف۔ اس کے بغیر اخلاق نامکمل ہیں، اور انسان کا نظام عدل، اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہر ایک شخص کو اس کے جائز حقوق بآسانی عطا کرنا، یہ 3 بنیادی شرائط ہیں اسلامی نظام عدل کے اندر۔ اسلامی نظام عدل ایک بڑا وسیع جملہ ہے، بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن خلاصہ کیا ہے کہ ہر ایک کو اس میں ناانصافی نہ ہو، کہ اپنوں کو تو انصاف ملے اور جو اپنے نہ ہوں ان پہ ظلم ہو جائے۔ اپنی جماعت والے، اپنی پارٹی والے، اپنے مسلک والے، اپنے گاؤں شہر علاقے خاندان کنبے قبیلے والے، اپنی زبان والوں کے ساتھ تو انصاف ہو، لیکن اوروں کے ساتھ ظلم، تو ایسا انسان صرف اپنوں کے ساتھ جتنا مرضی انصاف کر لے، اللہ رسول کے ہاں یہ ظالم ہی شمار ہوگا۔ اس لیے کہ نظام عدل کی پہلی تعریف کہ عدل سب کے لیے برابر، سب کو انصاف کی نگاہ سے دیکھنا، ہر ایک کے لیے انصاف، یکساں سلوک، امیر غریب کا فرق نہ ہو، ورنہ پچھلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں۔ اللہ کے نبی کا مشہور جملہ کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد اور ہلاک ہوئیں کہ وہ چھوٹوں کو تو سزا دیتے تھے، بڑوں کو معاف کر دیتے تھے۔ بڑے دولت والے، سیاست والے، اختیار والے، طاقت والے، تو انہیں چھوڑ دیا، مظلوم کو پکڑ لیا۔ جب انصاف کا حال یہ ہو جائے کہ پھندا گردن کے مطابق جس کی گردن میں آتا ہو اس کی گردن میں ڈال کے لٹکا دیا جائے، تو اس سے بڑا ظلم قیامت کی نشانی اور کیا ہوگی۔ نظام عدل ہر ایک کو اس کا جائز حق بآسانی دینا، تیسری شرط بآسانی انصاف کو۔ اگر ایک انسان کو انصاف لینے کے لیے اپنی عزت، اپنی جان، اپنی زمین جائیداد سب کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا ہے۔ دادا نے انصاف لینے کے لیے عدالت سے رجوع کیا، بیٹا بھی کیس بھگتاتا رہا اور پوتے کو جا کے انصاف ملا، پھر ظلم کے حوالے سے اس کی داد رسی ہوئی تو نسلیں لگ گئیں، بیچارہ زمینیں بیچ بیچ کر، وقت، مال، جان، اپنی جوتے گھسا کر، اپنی جان لگا کر، اپنے سیاہ بال سفید کر کے، منتیں ترلے کر کے، سفارشیں کروا کے، پھر اگر اس کو انصاف ملتا ہے تو چاہے مل جائے، ہے یہ ظلم ہی، کیونکہ اسلامی نظام عدل میں ہے کہ ہر ایک کو اس کا جائز حق بآسانی دینا۔ ظالم کے لیے اپنے حق میں فیصلہ کروانا مشکل ہونا چاہیے۔ اگر ظالم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی مدد مل جائے، تو اسلامی نظام عدل اور اسلامی نظام اخلاق یہ کہتا ہے کہ اس ظالم کی مدد نہیں ہونی چاہیے، مظلوم کی مدد ہونی چاہیے۔ ظالم کے ساتھ نہ عدالتیں ہوں، نہ ججز ہوں، نہ وکلاء ہوں، نہ حکومتیں ہوں، نہ فوج ہو، نہ کوئی معاشرہ ہو۔ ظالم کو تنہا چھوڑ دو اور سارے انسان، سارے معاشرے، ساری جماعتیں، سارے ادارے، بڑے چھوٹے، سب وہ مظلوم کے ساتھ آ کے صرف کھڑے بھی ہو جائیں تو کسی شخص کو ظالم بننے کی جرت نہ ہو سکے۔ لیکن جب نظام الٹ ہو جائے، آسمان نیچے زمین اوپر ہو جائے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اگر ظالم مضبوط ہو جائے، وہ اپنے پیسے کی بنیاد پر، اپنے تعلقات کی بنیاد پر، اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر اگر ظالم معاشرے میں مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا اور صاحب اثر ہوگا اور مظلوم کمزور ہوگا، تو بتائیے کہ پھر ہر شخص ظالم بننے کے لیے تیار نہیں ہو جائے گا۔ پھر آپ لیکچر جتنے مرضی دے دیں، جتنے مرضی اخلاق کے جمعے پڑھا دیں، جتنے مرضی سلیبس کے اندر اخلاقی ضوابط کی تعلیمات کو نصاب کا حصہ بنا لے، لیکن ظالم ہر شخص بننے کے لیے تیار ہوگا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ معاشرے میں وہی بچتا ہے جو ظالم ہوتا ہے اور مظلوم کی کوئی سنتا نہیں ہے۔ تو اسلامی نظام اخلاق اس کا ایک اہم رکن ہے کہ معاشرے کے اندر انصاف اور عدل کو رائج کرنا، اور اس کا تعلق بھی ایمان اور حیا کے ساتھ ہے، عدل کا تعلق بھی تقوی کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے کہ اسلام نے کیسے کڑی سے کڑی ملائی ہے کہ ایمان، پھر اس کے بعد حیا، اس کے بعد تقوی، اس کے بعد توکل، اس کے بعد عدل ہے، اور عدل کو جوڑا تقوی اور حیا کے ساتھ۔ اور یہ عدل کا دائرہ کتنا وسیع ہے، اس کے مصد پہ بات کر رہے ہیں تو اتنا وسیع ہے کہ نہ بڑے چھوٹے کا فرق ہے۔ اللہ کے نبی دائیں طرف سے کھانا پینا تقسیم کرتے ہیں، اگر بائیں طرف جلیل القدر بڑے صحابہ بھی موجود ہیں اور دائیں طرف چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، تو اللہ کے نبی اس سے پہلے پوچھتے ہیں کہ بائیں طرف بڑے کبار صحابہ ہیں، تم چھوٹے بچے ہو،
اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اپنا بچا ہوا دودھ یا پانی بائیں طرف سے شروع کر سکتا ہوں۔ چھوٹے بڑے کا بھی کوئی فرق نہیں، لیکن وہ صحابی عرض کرتے ہیں جو معصوم بچے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے بچے ہوئے پانی پر اپنے سے زیادہ کس کو ترجیح دے سکتا ہوں، اس لیے پہلے مجھے ہی عطا فرما دیجیے۔ پہلے دائیں طرف سے شروع فرماتے ہیں، بڑے چھوٹے کا فرق نہیں، امیر غریب کا فرق نہیں، بادشاہ فقیر کا فرق نہیں، حتیٰ کہ دوست دشمن کا فرق نہیں۔ اگر دشمن بھی سامنے آ جائے اللہ کے نبی اس کے ساتھ بھی انصاف فرمائے۔ یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا، اللہ کے نبی کی عدالت میں کیس آیا، آپ نے کیس کا جائزہ لیا، یہودی کو حق پہ پایا، اللہ کے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ پھر دوست دشمن کا بھی فرق نہیں، پھر رشتہ دار اور غیر رشتہ دار کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ تم عدل کی بات کرو، چاہے ولو کا ذا قربا، چاہے سامنے کوئی سگا رشتہ دار ہی کیوں نہ موجود ہو۔ پھر مسلم اور غیر مسلم کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے انصاف مت چھوڑو، عدل کرو، یہی بات تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اب غور فرمائیے کہ اعدلوا، عدل کرو، یہ اقرب للتقوی، یہ زیادہ قریب تر ہے تقوی کے، تو عدل کو لا کے جوڑا ہے تقوی کے ساتھ۔ یہ ہے اسلام کا نظام اخلاق۔ اسلامی نظام اخلاق کیا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے اسلامی نظام اخلاق کے اندر بڑی اہم حیثیت ہے امانت اور دیانت کی۔ ایک انسان، اسلام کا پیغام کیا؟ ایک انسان زبان کا بڑا میٹھا ہے، ہر ایک سے بڑی محبت سے ملتا ہے، ہر ایک کی تعریف کرتا ہے، ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتا ہے، الفاظ اچھے استعمال کرتا ہے احترام کے ساتھ، لیکن کرتا بددیانتی اور خیانت ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، رشوت لیتا ہے، کرپشن کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے، تنہائی میں فحش کام کرتا ہے۔ ویسے بظاہر بڑا اچھے میٹھی زبان ہے، تو کیا یہ شخص مومن ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی اس کا انکار کرتے ہیں، لا ایمان لمن لا امانت لا، جس میں امانت اور دیانت نہیں اس میں ایمان ہی نہیں ہے۔ اب پھر دیکھیے کہ امانت اور دیانت کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ ایمان کے ساتھ، کہ بنیادی ایمان ہے۔ اب یہ سارے تمام پہلو، سب چیزیں ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں پورے اسلامی اخلاقی نظام کی۔ تو امانت اور دیانت یہ اسلامی نظام کا، اسلامی اخلاقی نظام کا ایک بنیادی اہم رکن اور اہم جز ہے، اور اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید امانت اور دیانت اسی چیز کا نام ہے کہ کسی نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی، پیسے رکھوائے، کوئی چیز دی اور کہا کہ میں 2 ماہ کے بعد تم سے لوں گا، تو جیسی لی تھی ویسی دے دی، تو بس یہی امانت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے امانت اور دیانت کا دائرہ بڑا وسیع رکھا ہے۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، ان سب کو دلی جذبے کے ساتھ ادا کرنا۔ دلی جذبہ کیا ہے؟ کہ اپنی ذمہ داری میں پوری کروں گا، جو اللہ اور بندوں کے حقوق ہیں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا دلی نیت کے ساتھ۔ اس چیز کا نام امانت ہے۔ اب یہ اتنا وسیع دائرہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر رکوع سجدہ صحیح کرنا امانت ہے، اور رکوع سجدہ صحیح نہ کرنا، جلدی جلدی غلط نماز پڑھنا، یہ نماز کی چوری ہے، یہ نماز کے اندر خیانت ہے۔ اللہ کے حقوق ہیں، پھر بندوں کے حقوق ہیں۔ کوئی مشورہ مانگتا ہے تو مشورہ صحیح دینا بھی امانت۔ المستشار مؤتمن، محفل کی بات، مجلس کی بات، کوئی آپ سے ذاتی مسئلہ کوئی رہنمائی لیتا ہے، اب اس کا وہ راز ہے، اب اس کو سینے میں دفن کرنا، کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا، یہ امانت ہے۔ کسی کے ذاتی راز کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ خیانت ہے۔ اس کا بڑا وسیع دائرہ ہے کہ اپنے وجود کو اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھنا، روپیہ پیسہ اللہ کی امانت سمجھ کر دولت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی کرسی، کوئی سیٹ، کوئی اختیار، کوئی سگنیچر کی طاقت، یہ سب چیزیں بھی امانت ہیں۔ قوم کا روپیہ پیسہ، یہ قوم کی امانت ہے۔ کوئی بھی منصب ہوگا، کوئی بھی منصب، پہلے گریڈ سے لے کر 22ویں گریڈ تک، کوئی بھی منصب، کوئی بھی سیٹ، ہمارا دین کہتا ہے
کہ یہ سیٹ یا یہ منصب یا یہ عہدہ یہ امانت ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کے فرائض ہیں۔ امامت کا منصب ہے، خطابت کا منصب ہے، دین کی دعوت کا منصب ہے، اس کے بھی تقاضے ہیں۔ ملک کا صدر یا وزیر اعظم ہے، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس، ان سے لے کر ایک عام شخص تک، چھوٹے درجے کے ملازم تک، ہر شخص جس سیٹ پر ہے، چھوٹی یا بڑی، ہمارا دین کا نظریہ ہے کہ اس میں امانت اور دیانت کا خیال رکھنا یہ اچھے اخلاق ہیں، اور خیال نہ رکھنا یہ بد اخلاقی ہے۔ اب چاہے زبان کا جتنا مرضی میٹھا ہو، شیریں لسان ہو، لیکن اگر وہ خیانت کرتا ہے تو یہ شخص اچھے اخلاق کا مالک کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح اسلامی نظام اخلاق کے اندر سچائی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اور پھر قربان جائیے رحمت عالم سب کہہ دیجیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہر چیز کو سمجھا دیا ہے، اپنی نبوت کا حق ادا کر دیا ہے، سچ کو پھر جوڑا ہے ایمان کے ساتھ۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی، کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل کنجوس؟ فرمایا ہو سکتا ہے، ایمان بھی ہے لیکن بخل بھی ہے۔ اللہ کے رسول، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، کمزور دل، بزدل، کم ہمت؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ چند سوالات، ہو سکتا ہے، لیکن جب پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جھوٹ، اب اس کی وضاحت جو قرآن و حدیث سے ملتی ہے کہ جھوٹ اصل میں یہ منافقت کا اثر ہے، اور اخلاص، سچائی، یہ اثر ہے ایمان کا۔ ایمان ہوگا تو اخلاص اور سچائی پیدا ہوگی، اگر منافقت ہوگی، دوہرا پن، دو رخی زبان، دو چہروں والا انسان، تو وہ جھوٹ سے کام لے گا۔ اس لیے جھوٹ اخلاق کے بھی خلاف ہے اور حیا اور ایمان کے بھی خلاف ہے۔ فرمایا ایک شخص سچ بولتا ہے تو نیکی کے کام کرتا ہے، جب وہ نیکی کے کام کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ایمان میں اضافہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، گویا کہ سچ اس کو جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ اور ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کے کام کرتا ہے، جب گناہ کے کام کرتا ہے تو کفر کے قریب ہو جاتا ہے، اور یہ کفر اس کو جہنم میں لے کے جاتا ہے، گویا کہ جھوٹ انسان کو جہنم میں لے کے جانے کا ذریعہ ہے۔ اب ظاہری لباس تو بڑا اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، لیکن ہے جھوٹ بولنے کی عادت، تو فرمایا کہ نہیں، یہ اس کے اخلاق اچھے نہیں۔ صرف ظاہری لباس، زبان کو اچھا کرنا، یہ اخلاقی نظام اسلام کے لیے کافی نہیں۔ تو سچ ایک عالمگیر حقیقت ہے، اور سچائی کے معیارات ہر جگہ موجود، اور ہمارے معاشرے میں جھوٹ کی کون کون سی صورتیں رائج ہیں، ہر طبقے کے اندر، ہر معاشرے میں ہر شخص جانتا ہے۔ ہمارے دین نے اخلاق کے لیے سچائی کو لازمی شرط قرار دیا۔ پھر اسی طرح مساوات، برابری کا کانسیپٹ، یہ ہمارے اخلاقی نظام کا بنیادی وصف ہے۔ اور مساوات کیا ہے؟ مساوات یہ ہے کہ تمام انسان، مرد و عورت، حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہیں، تمام انسان بحیثیت انسان برابر ہیں، انسان ہونے کے ناطے سب کے حقوق برابر ہیں، انسان ہونے کے ناطے سب انسان، رنگ و نسل کا کوئی فرق یا امتیاز نہیں ہے۔ کوئی شخص دولت کے کم یا زیادہ ہونے سے، گھر کے بڑے یا چھوٹے ہونے سے، اپنے عہدہ و منصب یا ذریعہ معاش کے، کسب حلال کے بہت اعلیٰ اور بہت ادنا ہونے سے کوئی شخص یا بڑا یا چھوٹا نہیں ہوگا، سب انسان بحیثیت انسان برابر ہیں۔ ہاں، بزرگی کا معیار تقویٰ ہے، برتری کا معیار خوف خدا ہے، جس کے دل میں جتنا زیادہ تقویٰ ہے وہ اللہ رسول کے ہاں اتنا زیادہ عزت والا ہے۔ یہ اسلام نے برابری اور مساوات کا کانسیپٹ دیا، مرد و عورت میں برابری، بیٹا اور بیٹی میں برابری، امیر اور غریب میں برابری، بادشاہ اور فقیر میں برابری، عربی اور اجمی میں برابری، شہری اور دیہاتی میں برابری۔ ہاں، جو تقوی میں آگے نکلے گا وہ سب سے آگے نکل جائے گا۔ اسلامی نظام اخلاق میں ایک اہم جز ہے وہ مساوات کا درس۔ نماز مساوات کا درس دیتی ہے، حج مساوات کا درس دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ظاہری رکھ رکھاؤ اور عارضی اور کھوکھلے نعروں کو ختم فرمایا، اپنے امت کے غریب صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے ساتھ کھانا کھا کے، ان کے ساتھ سواری پہ سوار ہو کر، اللہ کے نبی نے ذات پات رنگ نسل کے اس ظاہری کھوکھلے نظام کو اپنے پاؤں تلے کچلا ہے۔
مساوات کا درس دیا۔ پھر اسی طرح اسلامی نظام اخلاق کا ایک اہم جز اور اہم پہلو یا اہم مزاج یہ ہے کہ ہر ایک کو تکلیف سے بچایا جائے۔ ایذا رسانی حرام ہے، تکلیف دینا حرام ہے۔ اب چاہے وہ تکلیف فرشتوں کو دی جائے ناپاک رہ کر، جھوٹ بول کر، کسی بھی گناہ سے، چاہے وہ تکلیف کسی جانور کو، کسی چرند پرند کو، کسی حشرات الارض کو، کسی وحشی درندے کو تکلیف دی جائے وہ بھی حرام ہے۔ چاہے وہ تکلیف آپ کہہ لیجئے کہ نباتات ہیں، سبزہ ہے، درخت ہیں، پھل پھول ہیں، ان کو بے جا کاٹ کر دی جائے وہ بھی حرام ہے۔ دین کی ہدایات میں سے کہ جب مسلمان کسی ملک پہ اگر فتح حاصل کریں تو حکم ہے کہ وہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں، وہاں کے کھیت برباد نہ کیے جائیں، کیونکہ وہ بھی ظلم ہے۔ تکلیف کو حرام قرار دیا، چاہے تکلیف اپنوں کو دی جائے یا غیروں کو دی جائے، مسلم کو دی جائے، غیر مسلم کو دی جائے، ایذا رسانی کو حرام قرار دیا۔ اسلامی اخلاقی نظام کا ایک اہم جز ہے۔ جمعے کا غسل کیوں سنت قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ اس وقت حالت یہ تھی کہ مسلمان محنت مزدوری کرتے تھے تو پسینے کے ساتھ جب مسجد میں آئے، ازدحام رش ہوا تو بدبو پیدا ہوئی پسینے کی، جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دو شخص بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ان کے بیچ میں بغیر اجازت کے آ کے بیٹھنا کیوں منع ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے؟ کوئی شخص سویا ہوا ہے گھر میں، اس کے پاس اونچی آواز سے تلاوت کیوں منع ہے؟ تاکہ اس سوئے ہوئے شخص کی نیند خراب نہ ہو اگر نماز کا وقت نہیں ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا، کسی کو دھکا دے کے دینا حرام اور ناجائز ہے۔ صف اول میں آنا، دو نمازیوں کو چیر کے کندھا پھلانگ کر کسی کو ہٹا کر، حرام اور ناجائز، کیونکہ انسان کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ایذا رسانی کے سارے کاموں کو دین نے حرام کر دیا۔ اسلامی اخلاق کا اگلا پہلو یہ ہے کہ تکلیف نہ دی جائے، بجائے تکلیف کے راحت دی جائے۔ اخلاقی معیار اسلام کا یہ کہ صرف تکلیف سے بچانا نہیں ہے، صرف تکلیف نہ دینا کمال نہیں بلکہ لوگوں کو فائدہ دینا کمال ہے۔ اس لیے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اسلامی اخلاقی نظام کا یہ نقطہ عروج ہے کہ ہر ایک کے بھلے کے لیے کام کرنا۔ اب اسلامی معاشرہ اس نظام کے مطابق ڈھل جائے، اپنی گھر کی زندگی سے لے کر اپنی کاروبار کی زندگی تک، اپنی خلوت سے لے کر اپنی جلوت تک، مسجد سے لے کر بازار اور روڈ اور سڑک تک، کہ اسلامی نظام کا تقاضا ہے کہ گفتگو بھی اچھی ہو، الفاظ بھی اچھے ہوں، خوش اخلاقی اور حسن اخلاق بھی ہو، لوگوں کا فائدہ بھی ہو۔ حتیٰ کہ دین نے یہاں تک منع کیا کہ کہیں کوڑا مت پھینکو، کوئی چیز کھائی، چھلکا، ریپر اٹھا کے سڑک پہ ڈال دیا، یہ اسلامی نظام اخلاق کے خلاف ہے۔ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اور کوڑا پھینکنا اور غلط پارکنگ کرنا اور غلط ڈرائیونگ کرنا، یہ چیزیں اخلاق کے خلاف ہیں۔ روڈ، معاشرہ، سوسائٹی، بازار، علاقہ صاف ہونا چاہیے، وہاں اسلام نے ایمان کو، حیا کو، تقوی کو، توکل کو، عفت پاک دامنی کو، مساوات کو، ان تمام چیزوں کو بھی حیا اور اخلاق کا بنیادی وصف قرار دیا ہے۔ آج ہم جن غیر مسلم معاشروں یا علاقوں کی بات کرتے ہیں یا مثال دیتے ہیں یا یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے تو وہ غیر مسلم اچھے ہیں معاذ اللہ، ان کے ہاں یہ ظاہری اخلاق تو ہے، بول تو اچھے ہیں، بات تو میٹھی ہوگی، لیکن حیا اور ایمان وہاں مفقود ہے۔ آج چراغ رخ زیبا لے کر بھی ڈھونڈ جائیے، جو نظام اخلاق ہمارے دین نے دیا ہے کہ وہ جامع بھی ہے، وہ گہرا اور وسیع بھی ہے اور وہ عام بھی ہے، وہ کامل و مکمل بھی ہے، ایسا نظام اخلاق دنیا کے کسی مذہب یا تہذیب میں ہمیں نہیں مل سکتا۔ وہ نظام قرآن نے، اللہ نے کلام سے بیان کیا اور اللہ کے نبی نے اپنی سیرت اور اپنے عمل سے امت کو سمجھایا۔ اللہ پاک ہمیں اس نظام کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔